نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ قرآن حکیم میں اولاد کی ولادت کا ذکر ایک خوشخبری کے طور پر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کبھی کسی کو نہیں کیا۔ تو گویا اولاد کا دنیا میں آنا انسان کے لیے ایک خوشخبری کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اولاد کو دنیاوی زندگی کی رونق اور زینت کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ اسی طرح انسان کے لیے اولاد ایک مددگار اور ایک بہترین غمخوار کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ اولاد سے انسان کی بہت سی توقعات بھی وابستہ ہوتی ہیں، لیکن اولاد والدین پر سب سے بڑا حق جو رکھتی ہے وہ تربیت کا حق ہے۔ اس لیے والدین کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے، اور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے سوال بھی ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ گویا والدین کی ذمہ داری میں صرف یہی شامل نہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم دیں یا ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، بلکہ ان کی ذمہ داری میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کریں اور انہیں آخرت کے بھیانک انجام سے محفوظ کریں، آگ سے بچائیں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں، ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے، یعنی صرف باپ سے نہیں، ماں سے بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اے اللہ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں موت آئی تو اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر کچھ پوچھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی تو انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہیں اس بات کا فکر نہیں تھا کہ وہ کھائیں گے کہاں سے یا رہیں گے کہاں پر، انہیں فکر یہ تھا کہ میرے بعد ان کی عبادت اور ان کی دین پر چلنے کی حالت کیسے ہوگی۔ اس لیے والدین کے ذمہ یہ بہت اہم کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں۔ اس لیے بچے کی تربیت کا اہتمام اس کی پیدائش کے ساتھ ہی بلکہ اس سے پہلے ہی شروع کر دینا چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ ماں کے خیالات اور ماں کی عادات سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس موقع پر والدین کو خاص طور پر نیک اولاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح بچے کی پیدائش پر، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو اچھی طرح قبول کرنا چاہیے تاکہ پھر اس کی صحیح طور پر قدردانی ہو سکے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں کچھ اور باتیں بھی پتہ چلتی ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں آذان دی جائے، گویا پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام سنایا جائے، اس کے سامنے اللہ کی عظمت کا اظہار کیا جائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں بچوں کی تہنیک کرنے کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تہنیک سے مراد یہ ہے کہ کھجور چبا کر بچے کے تالو پر لگائی جائے، کیونکہ بچہ سب سے پہلی خوراک جو اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے اس میں بھی خوراک دینے والے کی شخصیت اور عادات کے اثرات منتقل ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ میرے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا
میں اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، ایک کھجور سے اس کی تہنیک کی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی اور اسے میرے حوالے کر دیا. پھر اسی طرح بچے کا نام اچھا رکھنا چاہیے، نام ایسا ہو کہ جس کا مطلب بھی اچھا ہو، تاکہ بچہ جب پکارا جانے پر اپنا نام سنے تو وہ اچھے لفظ کو بار بار سنے. ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کا پروننسیشن، تلفظ یا معنی اچھا نہ ہو. اسی طرح نومولود یعنی نئے نوزائیدہ بچے کے بارے میں یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ ان کے ولادت کے 7ویں دن ان کے بال منڈائے جائیں. بعض حکماء نے اس کی یا اطباء نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ سر مڑنے سے سر کے مسامات کھلتے ہیں، نگاہ، سماعت اور سونگنے کی قوت کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سنت میں ہمیں بچوں کا عقیقہ کرنے کے بارے میں بھی تعلیمات ملتی ہیں. عقیقہ کرنے میں ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، ہمسایوں کو اس خوشی میں شریک کرتا ہے. اس موقع پر ان کے لیے گوشت بھجواتا ہے، یعنی عقیقے کے جو بکرے ہیں ان میں سے. پھر اسی طرح بچپن ہی سے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم ہے. بچہ صرف غذا کا ہی محتاج نہیں ہوتا، محبت و شفقت اور کیئر کا محتاج بھی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہمارے بچوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ تربیت میں صرف محبت و شفقت ہی کافی نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈسپلن سکھانا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو ہیں. ان کی تربیت میں ان کی ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت، معاشرتی تربیت، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. ایمانی تربیت کا معنی یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس وقت اس کے دل میں، جیسے کہ اذان سب سے پہلے دی جاتی ہے تو اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کا نام جاتا ہے. تو ایمانی تربیت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے کلمہ سکھاؤ، 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو. گویا پہلا کلام جو بچے کا ہو وہ اللہ کے نام کا ہو، اور جب بچہ کچھ شعور کی عمر کو پہنچے تو وہ باقاعدہ طور پر نماز کی شکل میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے. اور اس سلسلے میں یہاں تک حکم ہے کہ جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس پر سختی بھی کی جا سکتی. جس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جہاں نرمی اور شفقت سے کام لینا چاہیے، وہاں انہیں ڈسپلن سکھانے کے لیے ضرورت کے تحت ان پر سختی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ سختی ایسی نہ ہو جو بچوں کے لیے ناقابل برداشت ہو. اسی طرح بچوں کو روزہ اور صدقہ خیرات کی تلقین بھی کرنی چاہیے. پھر اسی طرح تربیت صرف زبانی عمل نہیں ہے کہ آپ چند چیزوں کا حکم دیتے رہیں یا چند باتیں ان کو بولتے رہیں یا نصیحتوں کے انبار لگاتے رہیں. اس میں گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کی بھی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پر شوہر اور بیوی کا آپس میں تعلق اچھا ہونا بچوں کی تربیت پر اچھا اثر ڈالتا ہے. اگر میاں بیوی دونوں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں اور بچے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کی فضا دیکھیں تو ایسے بچے کبھی بھی نفسیاتی طور پر مضبوط کردار کے حامل نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں جہاں اور تعلیم دی جائے وہاں قرآن پاک کی تعلیم بھی دینی چاہیے. بچہ جب پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے قرآن پاک عربی میں پڑھنا سکھانا بھی مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے. ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ: نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت. اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بڑوں کی عزت اور دوسرے انسانوں سے محبت اور شفقت کا برتاؤ بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ اور ہر ذی روح کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اس کی تعلیم دینا بھی والدین کے ذمہ ہے. اسی طرح ماحولیات کا خیال رکھنا، یعنی اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا، یہ ذمہ داری بھی والدین پر آتی ہے کہ وہ بچپن سے ہی بچوں کو اس طرف متوجہ کریں. پھر اسی طرح اخلاقی تربیت کا خیال رکھنا، پھر اسی طرح ان کی جسمانی تربیت کا خیال رکھنا. ماں کو خاص طور پر قرآن پاک میں حکم دیا گیا کہ وہ بچے کو بچپن میں دودھ پلائے. پھر اسی طرح بچوں کے اوپر ان کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا، اور اس کے علاوہ
ان کی عقلی تربیت کرنا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم سکھانا بھی مسلمان والدین پر ایک فرض ہے، ایک قرض ہے۔ لہذا والدین اپنے بچوں کے معاملے میں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی طرف بھرپور توجہ دیں تاکہ ایک بہترین خاندان، بہترین معاشرہ، بہترین امت وجود میں آئے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اگر مزید کچھ سوالات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اس تمام تربیت کے باوجود آج کل ماحول اس طرح کا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بچوں پر، تو اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس میں یہ کہ والدین کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بچوں کی کمپنی پر، ماحول پر نظر رکھیں۔ عموماً بچپن میں بچوں کا زیادہ وقت والدین کے ساتھ گزرتا ہے، اور جو بڑے ہوتے جاتے ہیں پھر دور ہوتے جاتے ہیں اور باہر کا ماحول ان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بچوں کو اچھی کمپنی دینا بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ پھر جو کچھ وہ باہر کے ماحول سے اپنے اوپر اثرات لے کر آتے ہیں، گھر میں آ کر ان اثرات کی اصلاح ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بچہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے جاتا ہے تو اس پر کچھ میل کچیل آ جاتی ہے، جب بچہ واپس گھر میں آتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے کہ بچے ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو، نہانے کی ضرورت ہو تو نہلاتی ہے اس کو، اس کے سارے میل کچیل صاف کرتی ہے، اس کو کھلاتی پلاتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح جب بچہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر کچھ ایسی پولوشن ساتھ لے کر گھر آتا ہے تو ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام کرے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان باہم کمیونیکیشن ہو، باہم تعلقات اچھے ہوں اور وہ ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ آپ نے بچوں کی ایمانی تربیت کے سلسلے میں بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ اسلام کے جو کانسیپٹس ہیں، جنت، دوزخ، فرشتے اور جن، اور یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ڈرانے والی باتیں بچوں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے، دوزخ کی بات نہیں بتانی چاہیے، یہ کس حد تک درست ہے؟ اب دیکھیے کہ عموماً ہم بچوں کے بارے میں انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے ہیں، ان کو یہ نہیں بتایا جائے، ان کو وہ نہیں بتایا جائے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اعتدال میں رہ کر تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ تمام باتیں بچوں کو بتائی جائیں جو زندگی کی حقیقت اور جو ایک انسان کو اس دنیا میں آئندہ پیش آنے والی ہیں، اور پھر اس زندگی کے بعد جو اگلی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں اس کے سامنے آنے والی حقائق کو کبھی نہیں چھپائیں، جھوٹ نہیں بولیں، لیکن ضرورت کے مطابق، ان کی سمجھ اور عقل کے مطابق ان سے گفتگو کریں، اور جو وہ بڑے ہوتے جائیں، جتنی بات سمجھتے جائیں، اسی اعتبار سے آپ ان کو بیلنسڈ تعلیم دیں۔ اگر جنت کا ذکر کریں تو دوزخ کا بھی ذکر کریں، لیکن یہ نہیں کہ ہر بات میں دوزخ سے ہی ڈراتے رہیں یا اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں، نہیں، اعتدال کے ساتھ دونوں رخ دکھائیں، خوشخبری کا پہلو بھی اور انذار کا پہلو بھی۔ جیسا کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں اسلامک تعلیم و تربیت کی بہت اہمیت ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس چیز کو کیسے مینج کریں بچے کی عمر میں کہ اس کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ قرآن اور دوسرے اسلامی علوم دیں، کیونکہ بچے کی عمر جو کہ حفظ القرآن کے لیے بہترین بتائی جاتی ہے وہی عمر ہے جہاں پہ اس کو اسکول کی تعلیمات کے لیے بیس بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کی ایج کو ہم کیسے مینج کریں؟ اس سلسلے میں پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کی اپنی صلاحیت کیا ہے۔ بعض بچے ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ سیکھ سکتے ہیں، بعض بچے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے ان کو ایک چیز سکھائیں پھر اس کے بعد دوسری کی طرف متوجہ کریں۔ مثلاً بہت ابتدائی عمر میں آپ ان کو کچھ لکھنا پڑھنا سکھائیں، پھر اس کے بعد حفظ قرآن کی طرف لگائیں، پھر پلٹ کر دوبارہ لکھنے پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دلائیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس میں کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتایا جا سکتا کہ لازمی طور پر ایک خاص اسکیڈول ہی کو فالو کیا جائے۔ یہ ہر بچے کی اپنی نیچر، اس کی سمجھ اور ماحول اور حالات کے مطابق ہی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک حفظ کرنے کی طرف نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ ان پر ایک بہت زیادہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر 4 سال کی عمر میں آپ بچے کو کچھ پڑھنا لکھنا سکھانا شروع کرتے ہیں، اسٹوری ٹیلنگ شروع کرتے ہیں، تو اس سے ایک تربیت کا باقاعدہ فارمل انداز میں آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ اس کو، جب وہ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ کی بنیادی اسکل سیکھ لیتا ہے تو پھر آپ حفظ کی طرف بھی لگا سکتے ہیں۔ بلکہ بہت دفعہ یہ دیکھا گیا کہ حفظ کرنے کے بعد بچے کا ذہن بہت کھل جاتا ہے اور باقی علوم پھر اس کے لیے سیکھنا اور پڑھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہتا۔ کیا صرف بچے کو حفظ کروانے سے اس کی تربیت کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ نہیں، حفظ تو ایک اضافی چیز ہے۔ تربیت صرف حفظ قرآن سے نہیں ہوگی جب تک قرآن پاک کی روح اور اس کی سمجھ اس کے اندر نہیں ہوگی، لیکن ہر چیز کے لینے کا ایک وقت ہے۔ کہتے ہیں کہ بچپن میں جو چیز یاد کر لی جائے، حافظے میں محفوظ کر لی جائے، وہ بڑے ہو کر زیادہ
پختہ رہتی ہے. اس لیے ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ ایک عمومی رجحان رہا ہے کہ بچپن میں پہلے بچوں کو حفظ قرآن کی طرف لگایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد باقی علوم کی طرف. تو حفظ اپنی جگہ ہے اور باقی تعلیم و تربیت اپنی جگہ، دونوں ہی مناسب موقع اور وقت کے ساتھ ساتھ بچے کو دی جانی چاہیے. اچھی کمیونیکیشن کی وضاحت فرما دیں، کیونکہ اس سے مراد یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوستانہ رویہ، تو اس سے بچے بہت زیادہ فرینک بھی ہو جاتے ہیں والدین سے، پھر ایک ادب اور احترام کے لیول سے تھوڑا اتر جاتے ہیں. اس سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے 7 سال بچے پہ نرمی کرو، اگلے 7 سال بچے کو نظم و ضبط سکھاؤ، اور اگلے 7 سال بچوں سے دوستی کرو، اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دو. تو یہ ہے کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہو تو معاملے میں نرمی زیادہ ہونی چاہیے، جب درمیانی عمر کو پہنچے تو پھر سختی بھی کر سکتے ہیں آپ، اور پھر جب وہ ٹین ایج کو پہنچ جائے اور میچیورٹی کی عمر کی طرف چل پڑے تو پھر اس وقت اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے. تو یہ مختلف عمر کے حصوں میں مختلف طریقے آپ اختیار کریں گے. ہمیشہ ایک ہی چیز کام نہیں کرتی، کیونکہ انسانی نفسیات بہت مختلف طرح کی ہیں، اور اس معاملے میں حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ بے جان نرمی اور ناجائز سختی بچے کی تربیت میں خلل نہ ڈالے اور اس کے اندر بگاڑ نہ لائے. ازواج اور اولاد کے لیے کی جانے والی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے. دعا ایسی چیز ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے. عام طور پر ہم اپنے خاندانی زندگی میں، گھریلو زندگی میں جب پریشان ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کسی بھی چیز کو بدلنا کچھ بھی مشکل نہیں. بعض اوقات ہمیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ چیز تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی تھی، اس لیے اب اس سے کوئی نجات کا راستہ نہیں. حالانکہ حدیث میں واضح طور پر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے. یعنی اگر انسان دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرتا رہتا ہے تو یہ چیز اس کے عمر میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بیان کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کے بے شمار کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے ایسا کلام سکھائیں جسے میں پڑھتا رہوں. آپ نے فرمایا، کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ رب العالمین، لا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بہت زیادہ. پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، نہیں کوئی برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ کے جو بہت زبردست حکمت والا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے خاندانی حالات، گھریلو زندگی، اپنے ازواج یا اولاد کے سلسلے میں کچھ بھی پریشان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں، اور دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. جہاں تک ازدواجی زندگی کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے اور
کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے۔ مثلاً شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے، یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو، یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ رشتے کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے۔ استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے۔ پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہوں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہوں وہ نیک ہوں، خدا خوفی رکھنے والی ہوں، اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے، تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے۔ ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کریں۔
اسی طرح ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے. لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی. لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے. اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے. یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے. اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے. اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے. اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں. اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے. اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے. اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار تو مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے. یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں. اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت، رحمت، آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے. فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ. یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے. پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی. پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا. اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی. تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں. تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی
اور بعد میں بھی، پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کو شیطان سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جس طرح حضرت مریم کی والدہ نے ان کی پیدائش سے پہلے دعا کی۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ پھر اسی طرح اولاد کی فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اسی طرح اولاد کی نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے یا رب جو میری آقا بن بیٹھے۔
پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا. اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی ان کی والدہ کی فرمائش پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت کر. اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.